باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چنانچہ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں ہمیں نظام معیشت بتایا گیا ہے۔ نظام معیشت کے حوالے سے دو نظام دنیا میں بڑے اور چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا مقتدر طبقہ سارا کا سارا اسلام سے مکمل ناواقف ہے، اور انہی دو نظاموں کی چمک دمک اور ذاتی اغراض خود غرضی انہی نظاموں کی طرف ان کو کھینچ رہی ہے۔ پہلا نظام جو غیر اسلامی ہے، ظلم و ستم پر مبنی ہے، جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، جس کی جان اور بنیاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اپنا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو، چاہے حرام طریقے سے ہو، چاہے سود سے ہو، چاہے ذخیرہ اندوزی سے ہو، چاہے مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کرنے سے ہو۔ تو اس کا نتیجہ ہم اس وقت بھگت رہے ہیں کہ پورے کی پوری سلطنتیں سود اور ایسے نظام کی لپیٹ میں ہیں۔ اس نظام کا فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ عام عوام کی دسترس سے نکل جاتا ہے، اوپر کے چند لوگوں کے ہاتھوں کی لونڈی بن کر رہ جاتا ہے، پھر وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اور اس نظام کے علمبردار امریکہ، برطانیہ اور فرانس ہیں، اور اس سے تنگ آئی ہوئی دنیا انہوں نے ایک اور نظام ترتیب دیا جس کو الہادی نظام معیشت کہتے ہیں۔ ملحد قسم کے لوگ، دین سے دور اور بلکہ لا مذہب لوگوں نے اس کو اختیار کیا، جس کو ہم اشتراکیت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ بھی غیر اسلامی ہے، اس کے بھی نتائج اچھے نہیں ہیں، اور اس کے علمبردار روس، چین وغیرہ ممالک ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں طرز معیشت دیا ہے، اس کی بنیاد آپس میں محبت، الفت، ہمدردی، خیرخواہی، اخوت پر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی اس آیت میں کتنا واضح حکم ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے اچھا اور عمدہ خرچ کیا کرو۔ ایک تو زکوٰۃ کی مد میں ہماری ذمہ داری لگائی کہ زکوٰۃ نکالا کرو تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں اور تمہارے اندر خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اور خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی اپنا محبوب مال خرچ کرو، اور فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا کہ اپنی ضرورتوں پر، اپنی عیاشیوں پر اڑانے کی بجائے ضرورت مندوں پر خرچ کرو۔ اور اس کے لیے ایسی تربیت دی گئی کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگوں کے حالات میں زخمی اور آخری سانس گرمی کی شدت، اس موقع پر بھی اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں، جان بے شک چلی جاتی ہے تو چلی جائے، اور ایک استعمال کی چیز سارا ہی محلہ بھوکا ہے لیکن ہر کسی کی کوشش ہے کہ دوسرا بھائی کھا لے، دوسرا استعمال کر لے، ہماری خیر ہے، ہمارا وقت گزر ہی رہا ہے۔ ان بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمارا نظام معیشت قائم فرمایا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس معاملے میں سمجھنے کے اعتبار سے اچھی مثال ہے
کہ ان کے گھر میں ایک سائل آیا، اور جب دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ محترمہ کو اس بات پر تنبیہ کر رہے تھے کہ دیے کی بتی، چراغ کی بتی تھوڑی چھوٹی کر دو، کہ اس سے تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے، جبکہ کم روشنی سے گزارا ہوتا ہے تو پھر اتنی زیادہ بتی نہیں کرنی چاہیے۔ تو سائل کے ذہن میں خیال آیا کہ جو یہ 2 پیسوں کے تیل پر اپنی اہلیہ کو تنبیہ کر رہے ہیں، مجھے یہاں سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ لیکن ضرورت مند ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی دروازے پر دستک دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جھجکتے ہوئے اپنے سوال کا تذکرہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور مدینہ منورہ سے باہر کی طرف لے گئے۔ اسی دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا تجارتی قافلہ واپس آیا تھا، اور وہ مدینہ منورہ سے باہر ہی پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ تو فرمانے لگے کہ یہ جو جتنا مال پڑا ہوا ہے اونٹوں سمیت، کیا یہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے گا؟ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید مجھ سے خوش طبعی کر رہے ہیں، مزاح کر رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ یہ تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، تمہاری ضرورت سے کم نہ ہو۔ پھر اس نے آخر عرض کر ہی دیا کہ حضرت گھر میں نے جو آپ کی بات سنی اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بڑا تضاد ہے۔ تو فرمانے لگے کہ وہ اپنے لیے تھا جس کا مجھے حساب دینا پڑے گا، اور یہ اللہ کے لیے ہے جس کا مجھے اجر ملے گا، جس کا مجھے ثواب ملے گا۔ ان بنیادوں پر نظام معیشت قائم کیا گیا ہے، تو اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ابھی چونکہ یہ دونوں نظام اشتراکیت ہو یا سرمایہ دارانہ ہو، اس کی تفصیلات اور اس کی قباحتیں اور اس کی برائیاں بیان کرنے کے لیے کئی ہفتے درکار ہوں گے، لیکن اختصار کے ساتھ بس اتنا سا بتانا مقصود ہے کہ اسلامی طرز معیشت بہترین طرز ہے، اور اسی کے اندر ہم سب کے لیے خیر ہے، اسی پر آنے میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو اپنے طرز عمل پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھتے تھے کہ نظام معیشت میں تاجروں کا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے بازار میں تشریف لے جاتے اور تاجروں کو باقاعدہ اس کی نصیحت فرماتے، اور ان کو فرماتے کہ اے تاجروں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھو کہ قیامت والے دن جب تاجر اٹھائے جائیں گے تو یہ فاسق اور فاجر ہونے کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ ہاں، البتہ وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے نیکی کی، بھلائی کی، اور جنہوں نے سچائی سے کام لیا، یہ تو بچیں گے، باقی سارے کے سارے فاسق اٹھائے جائیں گے۔ آخرت کی طرف ذہن کو متوجہ کرنے کی کوشش فرمائی گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ جو امانت دار اور سچے تاجر ہوں گے ان کا اجر بھی نبیوں جیسا اور نیکوکار لوگوں جیسا اور شہداء جیسا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے اور فرمایا کرتے کہ اے تاجروں، اللہ نے تمہیں 2 چیزوں کا ولی اور ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور انہی کے اندر کوتاہی کر کے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک الکیل اور دوسرا الوزن، کہ ماپ تول کے پیمانے ان کا پورا خیال رکھا کرو، اس کے اندر کمی کوتاہی نہ کیا کرو، پورا حق دیا کرو اور پورا حق وصول کیا کرو۔ کم حق دے کر زیادہ وصول کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ چیز تباہیاں لاتی ہے، بربادیاں لاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا گیا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ انصاف کو قائم کرو اور ترازو کے اندر کمی کر کے ہلاکت اور بربادی کو جمع نہ کرو۔
تو بہرحال یہاں پر بھی ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کا کمال نہیں پا سکتے یہاں تک کہ محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے لگ جاؤ۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ قدردان ہیں۔ تو اسلامی طرز معیشت، نظام معیشت بہترین طرز معیشت ہے، تو پوری دنیا اسی کو اختیار کرے گی تو بھلائی کو پائے گی، اور جو بھی اختیار کر لیا جائے وہ سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مذہب کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔